اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ یہ آیت الکرسی ہے، قرآن کریم کی سب سے افضل آیت ہے فضیلت کے اعتبار سے، اور اس کو آیت الکرسی اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کرسی کا ذکر فرمایا ہے اور اپنے لیے کرسی ثابت کی ہے، کما یلیق بشانہ، جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے۔ سب سے پہلے میں آیت الکرسی کے کچھ فضائل آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، پھر اس کا ترجمہ کرتا ہوں اور پھر اس کی مختصر تفسیر آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضرت ابی بن کعب صحابہ کی جماعت میں قرآن کریم کے سب سے بڑے قاری سمجھے جاتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں قاری اور ایک ہیں مفسر۔ قاری اس کو کہتے ہیں جو قرآن کریم کے الفاظ کا ماہر ہو۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کی جماعت میں قرآن کریم کے سب سے بڑے قاری ہیں۔ اقرأہم ابی بن کعب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بڑے قاری حضرت ابی بن کعب ہے۔ ان کی کنیت تھی ابو المنذر۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو المنذر، یہ بتاؤ کہ قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ تو میں نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ اے ابو المنذر، یہ بتاؤ کہ قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ تو میں نے کہا اللہ لا الہ الا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا مجھ سے کہ آپ کا علم آپ کو مبارک ہو۔ تو سب سے بڑی آیت کا مطلب مفسرین فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی آیت تعداد کے اعتبار سے نہیں، سب سے بڑی آیت تو قرآن کریم کی بنتی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282، جس کو آیت مدائنہ کہتے ہیں۔ بڑی آیت کا مطلب فضیلت کے اعتبار سے سب سے بڑی آیت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ من قرأ آیت الکرسی فی دبور کل صلاة مکتوبۃ حفظ الی الصلاة الاخری ولا یحافظ علیہا الا نبی او صدیق او شہید، کہ جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کرے گا، اللہ تعالیٰ دوسری نماز تک اس کی حفاظت فرمائیں گے، ہر قسم کے شر اور فتنے سے اللہ اس کو محفوظ رکھیں گے۔ اور آیت الکرسی کا اہتمام نہیں کرتا ہے مگر نبی یا صدیق یا شہید۔ اور تیسری روایت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس منبر نبوی پر سنا اور آپ فرما رہے تھے من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاة لم یمنعہ من دخول الجنت الا الموت، کہ جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کرے گا تو جنت میں داخل ہونے میں سوائے موت کے کوئی چیز حائل نہیں ہوگی۔ اور بھی بہت سارے فضائل ہیں، یہ کچھ فضائل میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیے۔
اور یہ آیت الکرسی مجرب عمل بھی ہے، مسنون عمل بھی ہے، اور ہر مسلمان مرد عورت کو بلکہ اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے اور پڑھنے کا اہتمام رکھنا چاہیے۔ کم از کم ہر نماز کے بعد نہ کر سکے تو صبح شام اس کے پڑھنے کا اہتمام رکھے۔ دیکھیں آیت الکرسی 10 جملوں پر مشتمل ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، لفظ اللہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ اللہ علم لذات واجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال، اللہ تعالیٰ اس ذات کا نام ہے جس کا وجود لازم اور واجب ہے، اور المستجمع لجمیع صفات الکمال، تمام صفات کمال اللہ تعالیٰ کے اندر جمع ہے۔ تو اللہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے جل جلالہ۔ پہلا جملہ ہے لا الہ الا ہو، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ الحی القیوم، اللہ تعالی زندہ ہے، الحی زندہ ہے، کیا معنی؟ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہیں گے، یہ صرف اللہ کی صفت ہے اور کسی کی صفت نہیں ہے۔ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہیں گے۔ القیوم کا مطلب خود قائم ہے اور دوسروں کو تھامنے والا ہے، قائم رکھنے والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اللہ تعالیٰ کو اونگ آتی ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کو نیند آتی ہے۔ اونگ جو غفلت کی ایک نشانی ہے اور نوم جو غفلت کی نشانی ہے، ان دونوں سے اللہ تعالیٰ پاک اور صاف ہے۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اللہ خالق ہے، باقی سب اللہ کی مخلوق ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارش کر سکے مگر اللہ کی اجازت سے، جس کو اللہ اجازت دے دے سفارش کرنے کی، شفاعت کرنے کی۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ مخلوق کے سامنے ہے جو نظر آ رہا ہے آنکھوں سے ہمیں، وما خلفہم، اور جو کچھ مخلوق کے پیچھے ہے، سب کو اللہ تعالیٰ بہتر طریقے سے جانتے ہیں۔ ہر چیز کی حقیقت کو بہتر طریقے سے جاننا، مکمل جاننا، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور مخلوق اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ مخلوق کے بس میں نہیں ہے کہ اللہ کے علم کا احاطہ کر سکے، إِلَّا بِمَا شَاءَ، مگر جو اپنے علم میں سے کوئی علم کسی کو دینا چاہے وہ ایک الگ بات ہے۔ لوگ اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اور اللہ تعالیٰ کی کرسی آسمانوں اور زمین سے بھی بڑی اور وسیع ہے۔ کما یلیق بشانہ، جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے۔ ایسی آیتوں کو کہتے ہیں متشابہات، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ جسم اور جگہ سے اور ہر قسم کے نقص اور عیب سے پاک ہے۔ اللہ اپنے لیے کرسی کا ذکر کرتے ہیں، کبھی عرش کا ذکر فرماتے ہیں، کبھی بعض اعضاء کا ذکر فرماتے ہیں۔ تو ان الفاظ کا معنی تو معلوم ہے، کرسی جس کو اردو میں بھی ہم کرسی کہتے ہیں، عربی میں بھی کرسی کہتے ہیں۔ اب اللہ اپنے لیے کرسی ثابت فرما رہے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ تو متشابہات ان الفاظ کو کہتے ہیں کہ جس کا معنی معلوم ہے، مراد معلوم نہیں۔ اس کی تفسیر ہمیں کیا بتائی گئی؟ کما یلیق بشانہ، اللہ تعالیٰ کی کرسی آسمانوں اور زمین سے بھی زیادہ وسیع اور بڑی ہے۔ کما یلیق بشانہ، جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ 7 آسمان اور زمین کرسی کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے کہ ایک کھلے میدان کے اندر ایک چھلا پڑا ہو۔
اور پھر کرسی عرش کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے کہ ایک کھلے میدان کے اندر ایک چھلا پڑا ہو۔ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور آسمان اور زمین کی حفاظت اللہ تعالیٰ کو نہیں تھکاتی۔ جب سے اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے، آسمان اور زمین کو بنایا ہے، تب تک یہ اس وقت سے من و عن اسی طرح قائم ہے اور اس کا نظام چل رہا ہے۔ اللہ کے حکم سے اللہ چلا رہے، اللہ تھکتے نہیں ہیں۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ اللہ تعالیٰ بلند ہے اپنی ذات کے اعتبار سے، العظیم بڑے ہیں اپنی صفت کے اعتبار سے۔ تو آیت الکرسی ہے، اس کے فضائل بھی میں نے آپ کے سامنے مختصر طور پر ذکر کر لیے، اس کا ترجمہ بھی بتایا اور بقدر ضرورت اس کی تفسیر بھی آپ کے سامنے کر دی۔